یہ تو فارم 47 کے MNAs ہیں اور ان کو جب چاہے گھیر کے جو چاہے کر سکتے ہیں. جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے، صدر کہتے ہیں، جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. ہم کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے. اگر بنانے کی کوشش کی تو میں آج کہتا ہوں ہم وکلا کی لاشوں پر سے گزر کے جانا پڑے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانے کے لیے. آئینی پیکیج کو ہم نے قبول نہیں کرنا، ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. مجھے مسلسل نامعلوم نمبر سے کالیں آ رہی ہیں اور وہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں. ہم نہ آج ٹوٹے ہیں نہ انشاءاللہ کل ٹوٹیں گے. آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل بھی خان صاحب کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد سعد اللہ بلوچ MNA حلقہ NA 97 آپ سب دوستوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو السلام علیکم. اور آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ سب بھائیوں کو عید میلاد النبی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. چند روز پہلے میرے ساتھ ایک بڑا برا واقعہ پیش آیا. کچھ روز سے مجھے مسلسل ایک نامعلوم نمبر سے اپنا تھریڈ کیا جا رہا تھا، جس کا میں نے اپنا ذکر اپنے پارٹی قائدین سے بھی سیشن کے دوران کیا کہ مجھے مسلسل نامعلوم نمبر سے کالیں آ رہی ہیں اور وہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں. تو آخرکار 11 سپتمبر کو میرے گاؤں والے گھر اور فیصل آباد والے گھر پہ ایک ہی وقت میں میرے دونوں گھروں پہ ریڈ ہوا اور پنجاب پولیس کی مدد سے کچھ نامعلوم لوگوں نے میری بیٹی کو، میری بیوی کو اور میری خالہ کو ایک نامعلوم مقام پر لے گئے. میرا نمبر آف تھا. کچھ 6-7 گھنٹے انہوں نے ان تینوں کو اپنے پاس رکھا. ڈرائیور کی مدد سے، ڈرائیور کے ذریعے جب مجھ سے رابطہ ہوا تو انہوں نے ان سے جب میری بات کروائی تو انہوں نے کہا کہ یہ اس حد تک مطلب پہنچ گئے ہیں کہ ہم آپ کو بتا نہیں سکتے، تو آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ ہمارے پاس پہنچیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی آپ بالکل سختی نہ کریں اور مجھے بتائیں کہ مطلب میں نے کدھر پہنچنا ہے. انہوں نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اور میں ان کے پاس، ان نامعلوم لوگوں کے پاس اس جگہ پہنچ گیا. وہ میری آنکھوں پہ کالی پٹی باندھ کے مجھے ایک نامعلوم جگہ پہ لے گئے اور مجھے 2 گھنٹے بعد بتایا کہ آپ کی فیملی کو ہم نے گھر بھیج دیا ہے. 3 دن مجھے ان نامعلوم لوگوں نے حبس سے بجا میں رکھا. مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ہمیں کہاں رکھا. وہ میرے ساتھ کوئی زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتے تھے. 3 دن بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے ایک لمبی ڈرائیو پہ، مجھے نہیں پتا کہاں لے گئے، میرے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اور وہ ہمیں ایک لمبی ڈرائیو کے بعد ایک جگہ انہوں نے ہمیں پھر جو ہے اپنا منتقل کیا اور بار بار ایک ہی صرف بات ادھر کر رہے تھے کہ ہم جو آپ کو کہیں وہ آپ کر لیں، ورنہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا اور آپ کی فیملی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. تو میں الحمدللہ اپنے قائد عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ پہلے بھی ڈٹا ہوا تھا، اب بھی ڈٹا ہوا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ڈٹا رہوں گا. تو لیکن انہوں نے ہمیں جس حد تک، جو بات میرے نالج میں ہے، جتنا انہوں نے ہمیں پریشرائز کیا اور جتنا ہمارے ساتھیوں کو، جن کی میں انشاءاللہ تعالی ساری کی ساری اپنا تفصیل اپنی قیادت کو مل کر بتاؤں گا، وہ انہی لوگوں کا کام ہے، وہ کسی عام آدمی کا کام نہیں جس حد تک انہوں نے پریشرائز کیا. تو بہرحال میں اپنے سب دوستوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، جنہوں نے ہمارے لیے دن رات دعائیں کی اور ان کی دعاؤں کی ہی بدولت آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. رات انہوں نے مجھے تقریباً 1 بجے کے بعد جو ہے جی اپنا وہ ریلیز کیا ہے. تو میں اپنے پارٹی قائدین سے، اپنی قیادت سے، اپنے لیڈروں سے میں مطلب ہے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ہمارے سارے اس ساری پرابلم کو، اس سارے مسئلے کو وہ جو ہے لیگل فورم پہ اٹھائیں اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں. کیونکہ وہ برملا کہہ رہے تھے کہ ہمیں کسی کا کوئی خوف نہیں ہے، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے، ہم جس کو جس وقت یہاں سے مرضی ہو
ہم اٹھا کر لے جا سکتے ہیں اور جو کچھ کروانا چاہیں وہ ہم کروا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں، میں اپنے خاص طور پہ اپنی لیڈرشپ کو یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں اور اس کو جتنا زیادہ ہو سکے اس اپنا مسئلے کو اجاگر کریں. انشاءاللہ تعالی ہم نہ آج ٹوٹے ہیں نہ انشاءاللہ کل ٹوٹیں گے. آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کل بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی پیکیج لانے کا نہ ماحول ہے، نہ وقت ہے، نہ ان کے پاس لیجیٹیمیسی ہے کہ آئین میں ترمیم لائی جا سکے. یہ تو فارم 47 کے MNAs ہیں اور ان کو جب چاہے گھیر کے جو چاہے کر سکتے ہیں. جو پچھلے کچھ دنوں سے ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین ایک ڈرامہ ہے، جہاں پر یہ سارے جو ہیں یہ پپٹس ہیں. یہ جو اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے، صدر کہتے ہیں، جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، حقیقت یہ صرف پپٹس ہیں. پیچھے سے کوئی اور چلا رہا ہے، کوئی اور آئین کو منسوخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور آئین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. آئینی ترامیم کے معاملے میں آئینی ترامیم کا کوئی پیکج ان حالات میں نہ پیش ہو سکتا ہے نہ پاس ہو سکتا ہے. ان میں کوئی کسی قسم کی لیجیٹیمیسی نہیں ہے اور یہ آئینی پیکج ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اس کے انٹروڈکشن سے پہلے ہی ریجیکٹ کرتے ہیں پاکستان بھر کے وکلا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ کسی سیاسی جماعت کی بات نہیں ہے. ہم وکلا کالا کوٹ، ہماری پارٹی ہے کالا کوٹ. جس طرح ہم نے 2007 سے 2009 تک موومنٹ چلائی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی، 2002 یا 2003 میں جس طرح سے مشرف کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، انشاءاللہ تعالی بالکل درست کہا میرے بھائیوں نے کہ اسی طرح ہم چلائیں گے. ہم کسی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو نہیں مانتے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ سپریم کورٹ ہے. سارے پتہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے کوئی کانسٹیٹیوشنل کورٹ دوسری نہیں بن سکتی، کوئی پیرلل کورٹ نہیں بنائی جا سکتی. یہی صحیح معنی میں سپریم کورٹ ہی پاکستان کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے اور کوئی کورٹ نہیں بنے گی. اگر بنانے کی کوشش کی تو میں آج کہتا ہوں ہم وکلا کی لاشوں پر سے گزر کے جانا پڑے گا فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنانے کے لیے. ہم یہاں کھڑے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ. اس سپریم کورٹ کو کوئی نقصان ہم ہونے نہیں دیں گے، کسی قسم کا بھی اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ساری قوم کا ادارہ ہے. پچھلے 77 سال سے ہمارا یہ ایک بہت متبرک ادارہ ہے جس کی انڈیپینڈنس کے لیے، جس کی مضبوطی کے لیے، جس کی فریڈم کے لیے ہم ہمیشہ سے وکلا بطور سٹیک ہولڈر کے لیے لڑتے رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. ہم وکیلوں کی طور پر انشاءاللہ 19 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ بار کے زیر ہم ایک قومی کنونشن کر رہے ہیں. وہاں سے انشاءاللہ ہم موومنٹ کا آغاز کریں گے. کوئی جعلی آئینی پیکج کو ہم نے قبول نہیں کرنا، ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے. اور جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس ملک پر آپ مسلط کر سکتے ہیں کوئی غیر آئینی قسم کا آئینی پیکج، تو میں عرض کرتا ہوں یہ وکلا کسی صورت آپ کو اجازت نہیں دیں گے. نہ یہ پہلے ہوا نہ آئندہ ہونے دیں گے. اس ملک کی ہائی کورٹس ہی آئینی کورٹس ہیں، اس ملک کی سپریم کورٹ ہی ایپیکس کانسٹیٹیوشنل فیڈرل کورٹ ہے. اس لیے کوئی اور کورٹ نہیں بنائی جا سکتی. کوئی جج جو ہے ہم کسی جج کو نہیں بیٹھنے دیں گے. دوسری کوشش ہو رہی ہے کہ جو چیف جسٹس کی سکسیشن کا طریقہ کار 18ویں ترمیم میں لایا گیا کہ ایک چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے کے بعد سینئر موسٹ چیف جسٹس جو سینئر موسٹ جج ہوتا ہے وہی چیف جسٹس بنتا ہے. ہم اس کے ساتھ ہیں پوری طرح اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور آج ہی منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا جائے بطور چیف جسٹس آف پاکستان 26 اکتوبر آن ورڈ.
ہم اس کے علاوہ اگر کسی اور کو لانے یہ کہتے ہیں کہ ہم کو 5 کا پینل بنائیں گے, ہم جونیئر جج کو لا کے یہاں بٹھا دیں گے, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. ہم کسی شخص اور کو 26 اکتوبر کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے سوائے منصور علی شاہ کے. اور سکسیشن کا طریقہ کار جو 18ویں ترمیم میں آرٹیکل 175A کے تحت دیا گیا ہے, ہم اسی کو قبول کرتے ہیں سارے ملک میں, اور اسی طرح سکسیشن ہوگی. کوئی انڈیویجول, کوئی جج اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم دوسرے سیدھے ججز کے سر کے اوپر سے آ کے ہم اسٹیبلشمنٹ کے جو ہیں اعلیٰ کار بن جائیں گے. ہم نہیں ہونے دیں گے. میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سہولت کار بیٹھے ہیں ادھر, اپنے آپ کو پارلیمنٹیرین کہہ رہے ہیں, حالانکہ ناجائز الیکشنوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وکلا کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا. اس ملک میں سب سے زیادہ طاقت انشاءاللہ تعالی اس کالے کوٹ کی ہے. یہ پارٹیاں تو آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, یہ پارٹیز کے جو لوگ ہیں وہ تو بعض اوقات بک جاتے ہیں, ان کو لالچ دیا جاتا ہے. وکیل جو کام کرتے ہیں سیلف لیسلی کرتے ہیں. اس لیے ہم جو بھی کریں گے وہ کسی ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ ملکی مفاد, آئین کی مفاد اور قانون رول آف لا کے لیے اور جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کے لیے کریں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں سارے پاکستان کے وکلاء کو, میں اپیل کرتا ہوں کہ لاہور میں 19 تاریخ کو اکٹھے ہو کے موومنٹ کا آغاز کرو, اور انشاءاللہ ہم کریں گے. اور ہم کوئی آئینی پیکج آنے نہیں دیں گے, ہم اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے, اور ہم اس سپریم کورٹ کو مزید طاقتور سپریم کورٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور طاقتور بنائیں گے. ہم یہاں پر کوئی بھرتی الٹی سیدھی نہیں کرنے دیں گے کہ 4 ججوں کا اور نام آپ ڈال کے اپنی مرضی کے جج اٹھا کے لگا دیں. نہیں, یہ جوڈیشل کمیشن جو آج کی صورت میں ہے وہی فیصلہ کرے گا. یہ کوئی اور یہاں پر جن پر یہ بھروسہ کرتے ہیں وہ نہیں اپوائنٹ کریں گے یہاں پر. اس لیے میں نے گزارش کر دی ہے, میں نے عرض کر دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک موومنٹ کا آغاز کریں گے. ہم سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹس کو بطور آئینی عدالتوں کے طور پہ تحفظ دیں گے.